مکے میں آ گئی، لیکن باقی جتنی عبادات آپ دیکھیں گے مدینے میں آئیں گی۔ حضور مدینے میں آئے، مسجد بنائی، حضور مدینے میں آئے، جمعہ لازم کیا، حضور مدینے میں آئے، حضور علیہ السلام کے اوپر اذان آ گئی، حضور مدینے میں آئے، حضور نے منبر بنا لیا، حضور علیہ السلام مدینے میں آئے، روزہ بھی آ گیا، حضور مدینے میں آئے، زکوٰۃ بھی آ گئی، حضور مدینے میں آئے، حج بھی آ گیا، حضور مدینے میں آئے، صدقۃ الفطر بھی آ گیا، مدینے کی ہجرت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عید الفطر کی نماز بھی آ گئی، عید الاضحیٰ کی نماز بھی آ گئی۔ یہ ساری چیزیں مدینے میں کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے یہ ساری چیزیں مکے میں کیوں نہیں تھی؟ مکے میں صدقۃ الفطر کیوں نہیں تھا؟ مکے میں زکوٰۃ کیوں نہیں تھی؟ مکے میں روزہ کیوں نہیں تھا؟ یہ سارا کچھ مدینے میں آیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے دین کا ڈھانچہ جو بنانا تھا، اعمال اور اخلاق کو جو بنانا تھا، مدینے میں بنانا تھا۔ یہاں پر دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک پتہ یہ چلا کہ جس وقت جو عقائد ٹھیک ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال دین کی تدوین کے لیے اس کے احکام کو نازل کرنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ مدنی ہے، اور اس مدینے کی سورت کے اندر نکاح کے مسئلے نظر آئیں گے، طلاق کے مسئلے نظر آئیں گے، خلا کے مسئلے نظر آئیں گے، نان نفقے کا مسئلہ نظر آئے گا، بیوی کو چھوڑنے اور بیوی کو رکھنے کا مسئلہ نظر آئے گا۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، یہ تمدن ان کو دے گا اللہ، اور اس تمدن کی اشاعت کرے گا محمد الرسول اللہ، یہ تمدن کی اشاعت کرے گا محمد الرسول اللہ۔ لیکن تمدن آ نہیں سکتا، تہذیب آ نہیں سکتی، اور لوگوں میں معاشرت آ نہیں سکتی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر عمر سے کہا جاتا، اگر ابو بکر نے تو ساری زندگی شراب پی نہیں تھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں اگر پہلے دور میں شراب کا کہہ دیا جاتا حرمت کا، تو شراب کو چھوڑنا مشکل تھا۔ 13 سال عقیدہ بنا کے کہ جو حکم دے اللہ اس حکم کو سامنے رکھو، برادری کو پیچھے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، باپ کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کو سامنے رکھو، دکان کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کو سامنے رکھو، اپنے نکاح شادیوں کے رسم و رواج کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کو سامنے رکھو، اپنے خاندان کی ناراضگیوں اور خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ 13 سال جب یہ محنت کی اور پھر یہاں تک ہوا اپنی برادریوں کو لوگوں نے چھوڑا، اپنے رسم و رواج کو لوگوں نے چھوڑا، اب آسان تھا شراب کو بھی چھوڑنا، اب آسان تھا نماز کے لیے آنا۔ میں اور تو داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میں اور تو رسم و رواج کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں اور تو رسم حنا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں اور تو رسم قل اور رسم چہلم میں شرکت کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں اور تو ڈالی کے اندر تالی بجاتے ہوئے اور ڈالی کے اندر ڈھول ڈھمکا لے جا کر باسیوں کے اندر دھوم میں ہم جو ہے وہ حضروں میں ناچ کر، لوگوں کی مدرسوں کے سامنے ناچ کر ہم جو ہے وہ کیوں اپنے رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اس لیے عقیدہ بنا ہوا نہیں ہے۔ ابو بکر والا عقیدہ ہوتا، پتہ یہ چلتا کہ عمل جو سنت ہے وہی عمل ہے، عمل جو آقا نے دیا وہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ہوا نہیں کرتا۔ لیکن جب عقیدہ کمزور ہے، تہذیب بھی کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، تمدن بھی یہودیوں والا ہے، عقیدہ کمزور ہے، داڑھی اور چہرہ بھی کلنٹن والا ہے، جب عقیدہ کمزور ہے، لباس اور ٹائی بھی عیسائیوں کے شعار والی ہے، جب عقیدہ کمزور ہے، نماز کے لیے صبح کے لیے اٹھا نہیں سکتا، جب عقیدہ کمزور ہے تو ڈھول ڈھمکے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے ساتھیوں نے کہا ہمارے یہ کوکل ورسین کے ساتھی، اللہ ان کو اجر جزیل عطا کرے، اپنی شادیوں میں یہ جو ہے وہ بیانات کراتے ہیں، اور بیانات کے موقع پہ یہ اپنی شادیوں میں خرافات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہیں اس علاقے میں ایک، میں نام نہیں لیتا، ممبر کے تقدس کے خلاف ہے، ایک گانے والی آتی ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں اس کو لاتا ہے، تیسرا اس کے مقابلے میں اس کو لاتا ہے، پہلا 1.5 لاکھ دیتا ہے، دوسرا 3 لاکھ دیتا ہے، ایک ایک گانے کی محفل پہ 5-5 لاکھ روپیہ لگایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ مال ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ مال ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں؟ یہ مال یہ لوگوں کے اندر گانے بجانے کی عادتیں ڈالنے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں؟ لیکن میں شادیوں والوں کو کیا کہوں؟ میں ڈھول ڈھمکا اور گانا بجانا گناہ سمجھ کر کرنے والوں کو کیا کہوں؟ یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں جو ڈھول ڈھمکا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں، جو بانسری بجاتے ہیں بابا جی کا نیاز سمجھتے ہیں، جو ہے وہ ڈھول کے اوپر ناچتے ہیں، اور جو ہے وہ بابا شنکیاری والا، بابا جو ہے وہ چھوئی والا، اور بابا فلاں، میں کسی کی عظمت کا وہ خالف نہیں ہوں۔ اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خاک کو چاٹنا خدا کی قسم ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے نام پر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا، لوگوں کے اعمال کو خراب کرنا، یہ خود بھی خرابی ہے، لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے اور دین سے دوری ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے مکی
زندگی اور مدنی زندگی، مکی زندگی میں عقیدے پہ باس ہے اور مدنی زندگی کے اندر اعمال ہے. اعمال میں اذان سے لے کر مسجد قباء سے لے کر جہاد تک سارے احکام آپ کو مدینے کے اندر نظر آئیں گے. تو پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ مدینے میں پہنچ کر میرے آقا نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی. تو مسجد بنانا اسلام کا تمدن ہوگا، مسجد کو آباد کرنا اسلام کا تہذیب اور تمدن ہوگا. میرے آقا نے آگے چل کے بنو سالم کے محلے میں جمعہ پڑھایا، جمعے میں حاضر ہونا اسلام کا تمدن ہوگا. آگے جا کر میرے آقا نے مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے صفہ کا مدرسہ بنایا. تو مسجد کے ساتھ مدرسہ بنانا یہ اسلام کا تمدن ہوگا، اسلام کی تہذیب ہوگی. ان مدرسوں کو آباد کرنا، ان مدرسوں سے تعاون کرنا. کیا کہوں، میرے آقا نے دیکھا ادھر میرے آقا نے رسی لٹکوا دی 2 پلروں کے درمیان مسجد نبوی کے صفہ کے مدرسے میں حضور نے رسی بندھوا دی اور اعلان کر دیا کہ جو اپنے باغ میں کھجور اتارے تو کھجور کے خوشے لا کر اس رسی سے لٹکا دیا کرے، اس کے گھر کا گزارا بھی چلے گا اور اللہ کے رستے کے یہ طلبہ اور اللہ کے رستے کے محمد کے شاگرد بھی اس میں سے حصہ پائیں گے. میرے آقا کا حکم پا کر کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، گویا یوں کہہ دو مدرسہ بنانا بھی حضور کی سنت اسلام کا تمدن ہے اور مدرسے کے ساتھ جانی مالی تعاون کرنا بھی حضور کے صحابہ کا طریقہ اسلام کا تمدن ہے، اسلام کا تمدن ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے آقا آگے چلے. 2 ہجری میں میرے آقا کا اب ٹریک چینج کیا گیا، انداز بدلا گیا. اب آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا. پتھر کا جواب پتھر سے دے، بالکل ٹھیک ہے. اینٹ کا جواب اینٹ سے دے، ٹھیک ہے. لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دے، ٹھیک ہے. نہیں، جو گالی دے اس کا جواب گالی سے نہیں تلوار سے اٹھے گا. میرے آقا کو کہہ دیا گیا 17واں پارہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج ہم جہاد کا حکم آپ کو دے کر آپ کو امام المجاہدین بناتے ہیں، مجاہد صحابہ کا امام اور کمانڈر اور سپہ سالار بناتے ہیں. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا جہاد، اسلام کا مجاہد، اسلام کی تلوار اور اسلام کے سورہ توبہ اور سورہ انفال کی آیات اور اسلام کے نیزے، اسلام کے تیر، اسلام کے کمان، اسلام کا لشکر، اسلام کا میدان بدر، اسلام کا میدان احد، اسلام کا میدان خندق، اسلام کا خندق کھودنا، اسلام کا دوسروں کے اوپر اٹھ کے حملہ کرنا، اسلام کا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ کا نعرہ بلند کرنا. یہ سارے کے سارے جہادی نعرے، یہ سارے کے سارے جہادی طور طریقے اسلام کی تہذیب بھی ہیں، اسلام کا تمدن بھی ہیں. گویا اسلام کے تمدن پہ حملہ مستشرق کرے گا، اسلام کے تمدن پہ حملہ میڈیا کرے گا، اسلام کے تمدن پہ حملہ یہودی کرے گا، اسلام کے تمدن پہ حملہ عیسائی کرے گا. عیسائی اگر اسلام کے جہاد کو دہشت گردی کہے ہم اس کو عیسائی کہیں گے، اور اگر جیو ٹی وی، پی ٹی وی یا پاکستان کا کوئی بھی میڈیا، پاکستان کا کوئی بھی پروڈیوسر، پاکستان کا کوئی بھی نشریاتی ادارہ اگر اس کو دہشت گردی کہے گا، مجاہد کو دہشت گرد کہے گا اور کلاشن کوف کو دہشت گردی کی علامت کہے گا، ہم اسے بھی عیسائی نہیں، عیسائیوں سے بدتر کہیں گے. عیسائی نہیں، عیسائیوں سے بدتر کہیں گے. کیوں؟ اس لیے مسجد ہمارا تمدن تھا. مسجد کو گندا کرنے والا ہم نے اس کو گندا کہا، مسجد کو غلط کہنے والا ہم نے اس کو کافر کہا. مسجد تمدن ہے تو جہاد تمدن نہیں ہے. مسجد کا محراب تمدن ہے تو کلاشن کوف تمدن نہیں ہے، تلوار تمدن نہیں ہے. کیا نہیں، میں یہ کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا کا کفر عراق کے اندر سمٹا ہوا، افغانستان کے اندر سمٹا ہوا، اور افغانستان میں چند نہتے اور عراق کے اندر چند نہتے ان عیسائیوں اور یہودیوں کے گماشتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے کہ عراق کا جہاد بھی جہاد اسلامی ہے اور افغانستان کا جہاد بھی جہاد برحق جہاد اسلامی ہے. اگر پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کا اپنے چائے کے کپ پہ بیٹھ کر گپ لگانے والا، اپنی دکان پہ بیٹھ کر گپ لگانے والا افغانستان کے مجاہدوں کو اگر دہشت گرد کہے گا، عراق کے مجاہدوں کو دہشت گرد کہے گا، تو مجھے اس کے اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اس کا یہودی اور عیسائی کا ایجنٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کافر اس لیے نہیں کہتا کہ جو غلط فہمی میں کرتا ہے کافر نہیں ہوتا، جو جان بوجھ کے کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو جان بوجھ کے مجاہد کو دہشت گرد کہے گا، جانتے بوجھتے اسلام سے خارج ہو جائے
جائے گا، کافر ہو جائے گا. لیکن آج کی اکثریت ہمارے مسلمانوں کی نادانی میں کہتی ہے، نواقفی میں کہتی ہے. اللہ سمجھ عطا فرما دے. میں جو عرض یہ کر رہا ہوں موضوع جو ہے وہ نکل، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکے کے اندر عقیدہ ہے، مدینے کے اندر تمدن ہے. اس تمدن میں اب جو ہے وہ کیٹاگریز ہیں، اس تمدن کے اندر فرق ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے جمعے میں نے عرض کیا اور آج بھی پورے ملک کے اندر یہ صدائے باز گشت بلند ہو رہی ہے کہ حرم مکی، حرم مدنی کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے والے، حرم مکی اور حرم مدنی کے خلاف جو نازیبا الفاظ استعمال کر کے دیواروں پہ چاکنگ کرنے والا شیعہ ہے یا شیعہ نواز ہے، شیعہ ہے یہ شیعہ نواز ہے. کراچی کے اندر شیعہ اور شیعہ نوازوں کی نماز کے ساتھ بینر لگائے گئے آل سعود، آل یہود. میں نے پچھلے جمعے کہا، میں نے کہا جب تک عبداللہ رہتا ہے، حکمران رہتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب عبداللہ پہ ہٹ حرم مکی اور حرم مدنی کی وجہ سے کی جائے گی تو شاہ عبداللہ نہیں رہے گا، میرا امام بن جائے گا، میرا نظریہ بن جائے گا. اس لیے کہ میں مدینے میں کبھی قسمت سے جا سکتا ہوں لیکن وہ لوگ تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے میں صرف حرم مکی، حرم مدنی کی اینٹوں کی بات نہیں کرتا، وہاں کی پلستر کی بات نہیں کرتا، وہاں کی جالیوں کی بات نہیں کرتا، میں وہاں کے روضہ رسول کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں وہاں کے خادم پر بھی جو بری زبان اٹھائے گا میں اس کی زبان کو بھی کھینچنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، میں اس کی زبان کو گدی سے کھینچنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. جتنی ملک میں 3 طبقے یہ کام کر رہے ہیں، یہودیہ و مرزائی اور مرزائی نواز، شیعہ اور شیعہ نواز، لیکن ان کی یہ کوشش انشاءاللہ ناکام ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیسائیوں نے حملہ کرنا چاہا، رب ذوالجلال نے محفوظ رکھا. حرم کے اوپر ایران نے قبضہ کرنا چاہا، رب نے محفوظ رکھا. آج اگر پوری دنیا کا کفر سمٹ کر ان 2 حرموں کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ رب ذوالجلال محافظ ہے. رب ذوالجلال نے یہاں آئے تھے 8 گھنٹوں میں ختم کریں گے. 8 گھنٹے گزرے، 8 دنوں کے مسئلہ ہے. 8 دن نہیں، 8 مہینے گزرے، 8 ہفتے گزرے، 8 مہینے گزرے، پھر 8 سال گزرے، اب 12 سال ہونے کو ہیں. لیکن دن بدن کبھی ہمارے چیف کو ڈال رہے ہیں، کبھی ہمارے وزیر اعظم کو ڈال رہے ہیں، کبھی ہماری ایجنسیوں کے جنرل پاشا کو ڈال رہے ہیں، کبھی کس کو کبھی کس کو. جان چھڑاؤ. اب میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اب کمبل سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. تم نے اگر حرم کو مٹانا ہے، حرم مکی اور حرم مدنی کو، پہلے افغانستان کو تاراج کر لو، پہلے افغانستان میں فتح حاصل کر لو، پہلے تم عراق کے اندر فتح حاصل کر لو. میں یہ عرض کرتا ہوں مکے کے اندر 13 سالہ عقیدہ، مدینے کے اندر 10 سالوں میں عمل، اور عمل میں سب سے پہلے عبادات نماز، روزہ، حج، زکات وقتاً فوقتاً آتی نہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، صدقۃ الفطر، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد شروع ہوتے ہیں معاملات اور معاشرت. معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے؟ معاشرت انسان کی خانگی زندگی کو کہتے ہیں اور معاملات انسان کی بازار کی زندگی کو کہتے ہیں. میں نے آسان کر دیا ہے. معاشرت انسان کی 4 دیواری کی زندگی کو کہتے ہیں اور معاملات انسان کی 4 دیواری کے باہر کی زندگی کو کہتے ہیں. اس نے بازار میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اس کو معاملہ کہتے ہیں. اس نے گھر میں بیوی سے کیسے رہنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس نے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم معاشرت سے آغاز کریں گے. کچھ معاملات ضروری ہوتے ہیں، ہم معاشرت سے اگلے جمعے آغاز کریں گے. چونکہ یہ شعبہ پچھلے 6-7 سالوں میں ہم ذکر نہیں کر سکے، اس شعبے کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کریں گے، معاشرت اور معاملات کو. لیکن معاشرت اور معاملات میں ایک نقطہ آج عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کو یہ کہا گیا، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ ایک آدمی حلال کا لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھی صدقہ لکھ دیتے ہیں، ثواب عطا کرتے ہیں. یہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بچے کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس کو بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بچے کو کھانا کھلایا، بیوی کو کھانا کھلایا، خود کھانا کھایا، صدقہ کس طرح ہے؟ یہ کیا صدقہ، یہ کیا ثواب؟ میرے آقا نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے اگر یہ لقمہ حرام کا کھلاتا بیوی کو، گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ فرمایا گناہ تو ہوتا. فرمایا حرام کھلانے پہ جو اللہ عذاب دیتا ہے، حلال کھلانے پہ ثواب بھی دیتا ہے، حلال کھلانے پہ ثواب بھی دیتا ہے. میں ساتھیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہی فرق ہے مومن میں اور کافر میں.
کافر عبادت بھی کرتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور مسلمان اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق پیشاب پخانہ کرتا ہے اس پر بھی ثواب پاتا ہے، پیشاب پخانہ کرے اس پر بھی ثواب پاتا ہے۔ لیکن اس ثواب پانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو سبق کے انداز میں یاد کر لیں، ہم معاشرت کے اگلے جمعے جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، پہلی شرط سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، قرآن کہتا ہے تم چلو گے تمہارا چلنا ثواب ہے، تم دکان پہ بیٹھو گے دکان پہ بیٹھنا ثواب ہے، تم کھانا کھاؤ گے کھانا ثواب ہے، پیشاب کرو گے پیشاب پخانا ثواب ہے۔ شرطیں 3 ہیں، یہ 3 شرطیں تم پوری کر دو، ثواب ہر بات کا ہم لکھتے جائیں گے۔ کون کون سی؟ پہلی شرط یہ ہے وہ مومن، عقیدہ ٹھیک کر لو، پہلے نمبر پر عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ وسعى ومن اراد الآخرہ، دوسری شرط یہ ہے ہر عمل پہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی کر دو، ہر عمل پہ نیت نہ دکھلاوے کی ہو، نہ دنیا داری کی ہو، نہ جمداری کی ہو، نہ برادری کو خوش کرنے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، نیت ٹھیک کر لو، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے وسعى لها سعيها، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم سنت عمل کرو، حضور کی سنت، لیکن کہا سعى لها سعيها، اس میں سنت کو بیان کیا گیا کہ عمل سنت کے مطابق ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ لیکن قرآن نے جو انداز اختیار کیا اس کے اندر بڑی معنویت ہے، فرمایا وسعى لها سعيها، وہ کام کرے جس کام کی ضرورت ہے اور جو کام جچتا ہے، کام جچتا ہی وہ ہے جو حضور کی سنت کے مطابق ہو، کام جچتا ہی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، نجات کے لیے کام ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی سنت کے۔ پہلی شرط ہوئی عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط ہوئی نیت ٹھیک ہو، اور تیسری شرط یہ ہوئی عمل سنت کے مطابق ہو۔ پھر میں یہاں آخر میں کہتا ہوں، سنت کی تعریف میں اکثر ذکر کرتا ہوں، آج پھر سن لیں، سبق ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 دور ہیں، ان 3 دوروں میں جو کام نظر آئے سنت ہے، ان 3 دوروں میں جو نظر نہ آئے وہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ رسم رواج ہے۔ پہلا دور حضور کا دور ہے، دوسرا دور صحابہ کا دور ہے، اور تیسرا دور تابعین کا دور ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار صحابہ والذین اتبعوہم، یہ تابعین ہیں۔ ان 2 کو قرآن نے 11ویں پارے میں ذکر کیا، اور 15ویں پارے کے اندر کہا وسعى لها سعيها، حضور نے اپنی حدیث میں کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 3 دوروں میں جو کام نظر آئے سنت ہے، ان 3 دوروں میں جو نظر نہ آئے بدعت ہے۔ آگے فرق کرنا آپ کا اپنا کام ہے، میں نے اصول بتا دیا، اس اصول کے مطابق جانداری کرو گے ثواب ملے گا، دکانداری کرو گے ثواب ملے گا، شادی کرو گے ثواب ملے گا، غمی نبھاؤ گے ثواب ملے گا، جو کچھ بھی کرو گے اللہ اجر عطا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم عبادات کو چھوڑ کر معاملات اور معاشرت پہ عرض کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق۔